بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو آل. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا کیا کرب و بلا سے نکلے مصیبت. تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمارے آبا و اجداد نے. اگر ہسٹری پڑھی جائے اپنے آبا و اجداد کی تو ہماری ہسٹری میں بلڈ نظر آتا ہے, خون نظر آتا ہے, قربانیاں نظر آتی ہیں, جانیں قربان کی ہیں, شہادتیں نظر آتی ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام تھا؟ امام حسن علیہ السلام. ان کو شہید کیا گیا. ان کی آگے نسل آگے چلتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے بیٹے آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا. حضرت امام محمد باقر ان کے بیٹے, ان کو شہید کیا گیا. ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا. ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا ان کو شہید کیا گیا. ان کے بیٹے امام علی نقی, امام تقی, حسن عسکری, جتنے امام ہیں, ایک شہادت کی کیا نظر آتی ہے؟ داستان نظر آتی ہے. کسی کو زہر دے کے شہید کیا گیا, کسی کو تلوار کے ذریعے سے یا خون بہا کے شہید کیا گیا. تو شہادت تو ہمارے آبا و اجداد کی ہسٹری میں شامل ہے. تو مرد مومن جو ہے یہ گھبراتا نہیں ہے مشکلات سے, ڈر سے, کرب و بلا سے, تکلیف سے. اور واقعہ کربلا میں یہی درس دیتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے, اللہ کے کلمے کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ رکھنے کے لیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. تو آج جو بچے بیٹھے ہیں سامنے افواج پاکستان کی تیاری کے لیے, کوئی نیوی آرمی, نیوی ایئر فورس, اے ایس ایف, جو بھی وردی کی یونیفارم کی نوکری ہے, ہر جگہ اپلائی کروائیں گے ان کو. اور ہمارے ان نوجوان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ویسے زندہ نہیں ہوتا. اسلام کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہر مشکل کے بعد کیا آسانی ہے. اگر آپ لوگ یہاں موجود ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے, ہم نے محنت کرا رہے ہیں, تو کل آپ کو اس کا میوہ بھی ملے گا نا, کل پھل مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتی. محنت کرو گے تو اس کا صلہ ملے گا ضرور. اس لیے آپ لوگ جتنے اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہیں خوشی سے رہا کریں, فزیکل فٹنس پہ بھی زور دیں, اپنا نالج بھی انکریز کریں, اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ بھی کیا کریں, ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ بھی کیا کریں. آپس میں کوآرڈینیشن, کوآپریشن بھی ہونی چاہیے. اگر آپ آپس میں کوآپریشن کریں گے, نیت صاف ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد ضرور فرمائے گی. اس لیکچر میں جو کویشچنز ہیں آپ کے, وہ سارے کویشچن کوشش کروں گا کہ 1 بائی 1 حل کیے جائیں. ابھی آپ نے اس آدھے گھنٹے میں کویشچن پوچھنے ہیں کہ سر یہ ہمیں مسئلہ یہ نہیں آتا. جی پوچھیں, آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ چھوٹے عبدالرافع. سر میں کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ کے پاس نہیں آ سکتے وغیرہ باہر سے, مطلب نوٹس سے پڑھے, تو سر اب محرم الحرام کی چھٹیاں ہیں تو ویڈیو بھی پوسٹ وغیرہ آپ کی مرضی سے, تو سر اس کے لیے کیا مطلب ہوم ورک دیں گے آپ سر؟ دیکھو, جو بچے نہیں آ سکتے بہانے بڑے بناتے ہیں نا, آنا جس نے آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. میں تو یہ آپشن بھی دیے وہ اسٹوڈنٹس کو کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ لوگ آ جائیں, آپ کو نوکری دے دیں. دی ہے بچوں کو, جاب مل جائے گی, کھانا پینا رائش فری ہو جائے گی. کہاں جاب کرانی ہے وہ مجھے پتہ ہے کہاں کرانی ہے, آپ کو لیول دیکھ مختلف جابس ہیں, جو نوکری ملتی ہے وہ کریں. لیکن سر نوکری کی غرض سے مت آئیں, بلکہ پڑھنے کی نیت سے آئیں. آپ لوگ اگر یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر نوکری کی غرض سے بیٹھے ہوئی ہیں کہ ہم نے فوج میں جانے کے لیے نیت سے آئے ہیں, پھر تو مزہ نہیں ہے نا. مقصد چھوٹا, دماغ چھوٹا مت رکھیں, دماغ اور ذہن کو وسیع رکھیں, وسیع نظر ہونا چاہیے, ظرف وسیع کریں. آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے کچھ خدمت کرنی ہے, اپنی زندگی کو مقصد ہے میرا, یعنی کہ ہم نے جینا ہے تو کس مقصد کے تحت جینا ہے. اگر میں آرمی میں جا رہا ہوں تو میں صرف اپنے لیے نہیں جا رہا, فیملی کے لیے نہیں جا رہا, اپنی عزت و شان و شوکت کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ میں اس قوم کے لیے جا رہا ہوں, ملک کی خدمت کر رہا ہوں. بے لوث ہو کے آپ نے جانا ہے آگے, پر بے لوث ہو کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موقع شہادت کا بھی دے گا آپ کو, جو بڑی بڑی عظمت کی بلندی ہوتی ہے.
मगर बेलौस होकर जाएंगे तो अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाजेगा, नेक नामी की सनत मिलेगी आपको लोगों की तरफ से, अगर नीयत आपकी होगी। जैसी नीयत वैसा फल। अल्लाह ताला की ज़ात जैसा गुमान किया अल्लाह ताला वैसा ही कर देते हैं। अगर आप इस नीयत से बैठे मैं फ़ौजी सिपाही बन जाऊँ बस ये, या फ़ौजी अफसर बन जाऊँ बस ये मेरा टारगेट है, ये तो कोई टारगेट नहीं है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। फ़ौजी अफसरों को भी एक मैसेज है जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं कि बहुत कुछ आप लोगों को बच्चे करने हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने हैं। आपने काम खुद तलाश करने हैं, 25वां घंटा भी तलाश करना है, 25वां घंटा भी तलाश करना है, खुद काम देखने हैं। बहुत से काम में हिलाल में लिखें आर्टिकल्स, फौजी अफसर लिख सकते हैं, फौजी जो भी लिख सकते हैं, सिविल भी लिख सकते हैं। इतना कंप्यूटर इतना हो कि अच्छा आर्टिकल हो कि आपका आर्टिकल शायद भी लोग करें। बोरियों के ऐसे बोरियों में आते हैं आर्टिकल्स वहाँ पे ICPR में, उनमें सिलेक्शन होती है, पर इतनी बोरियाँ आती हैं, हर एक आर्टिकल शायद भी नहीं होता। तो मेरे तो आर्टिकल आते रहे, मंथली आते रहे आर्टिकल्स आपके सामने, पीछे जाके देख लें, लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, पिक्चर लगी हुई है। मैं इधर सैयद इमरान हुसैन शाह, पब्लिक यहाँ देखें, ढूंढे मुझे भी दिखाएं, नहीं तो मेरे पास यहाँ पढ़े दिखाऊंगा मैं आपको। तो आर्टिकल्स लिखें, बाकी काम करें, वॉलंटियर करें, आगे जाने के जितने ऑपरेशन वहाँ वॉलंटियर करें। बहुत कुछ करना है, दूसरों के लिए जीना है। मेन मकसद क्या है? माशरे के लिए जीना है, खिदमत करनी है, पाकिस्तान के इस्लाम की हमने खिदमत करनी है। एक बच्चा कहता है मैं नहीं यार, बब्बू मेरा है, अकेला है, ये है वो, बहाने बहुत है। फिर नालायक बहुत बच्चे इधर से नालायक किए जहीं तौर पर, तो ऐसे फिर बच्चे नाकाम हो जाते हैं, रह जाते हैं। और फिर आर्मी में फासले नहीं देखे जाते, फासले। जब आर्मी में जा रहे हो ना, सोच भी आर्मी वाली होनी चाहिए, फौज की फौजी सोच होनी चाहिए। कितने किलोमीटर दूर हो तो इतने, आप किधर से आए हो बच्चे? जैकब आप किधर से आए हो? ये कोयटा से। आप किधर से आए हो? एप्टो आप किधर से आए हो? चकवाल से। ये सारे बच्चे चकवाल हो रहे हैं। आप किधर से आए हो? आप किधर से आए? हरीपुर। आप किधर से आए? सुई डेरा बुकटी से आए। आप तो इधर से आए। आप किधर से आए? तो इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं। फीमेल इसमें नहीं बताता। जो बच्चे कहते हैं नहीं हम वीडियो नहीं, बहुत बच्चे इसलिए भी डरते हैं आते हुए कि वीडियो बनती है जी, वीडियो बनती है, हमारी सिक्योरिटी या फैमिली के इशू है, साइड पे पीछे बैठ जाओ, नहीं बनेगी वीडियो, इसमें क्या है। तो ऑनलाइन ठीक है, आगे बात की तैयारी होती है, ऑनलाइन प्रिपरेशन होती है। ऑनलाइन का वो तो नहीं, अभी आओ खुद सामने है। इधर ग्राउंड में मज़ा आता है या ऑनलाइन मज़ा आता है? ऑनलाइन PT हो सकती है, या यहाँ जो आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे आपस में करेंगे। हमको ट्रेनिंग तो दे नहीं रहे बच्चों को, ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं। ये तो समझे क्लासरूम में ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन पढ़ के जानी है आपने। एक छोटा सा ये रूम है ना मेरा, ये रूम है छोटा, ये क्लास है, हमारी 20-25 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ज़्यादा रश हम बनाते नहीं हैं। जो है वो आपके सामने है। ट्रेनिंग में वैसे ही खिलाफ हूँ, ट्रेनिंग करनी भी नहीं चाहिए। ट्रेनिंग करके जाओगे खोल जाओ, रिजेक्ट होना भी चाहिए उसको, बच्चे को, कि उसने दूसरे की पिक्चर स्टोरी रटी हुई, याद की हुई है, अपने उसकी शख्सियत कैसे चलेगी। तो ऐसे सेंटरों से, ऐसी अकेडमी से जान छुड़ाएँ जहाँ क्या कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। असल बंदा बिल्कुल ठीक होगा, उसकी पर्सनालिटी को इतना ख़राब कर दीजिएगा, झूठ बुला के इतना सीधे, उसकी असल पर्सनालिटी ख़राब करके पेश करके ISB के साथ वो बच्चा अच्छा जो खासा बच्चे को रिजेक्ट करवा देंगे। जिसने सेलेक्ट हुआ वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो तैयारी तो आपने करनी है, प्रिपरेशन करनी है आपने। प्रिपरेशन करके जो मेरे से पढ़ें, किसी और फौजी अफसर से पढ़ें, रिटायर फौजी अफसर बहुत मिल जाते हैं, उनसे पढ़ें। आप सर्विंग मिल जाते हैं अगर उनके पास टाइम है, उनसे पढ़ें। जो फौजी सोल्जर्स हैं वो अप्लाई करें, अपने यूनिट के एजुडेंट से पढ़ें, CO से पढ़े, अच्छे लोग हैं सारे। तैयारी करें, तैयारी आपने करनी है। इधर नहीं आ सकते उधर से करें तैयारी, प्रिपरेशन करें। सिर्फ नोट्स नहीं है कि मेरे नोट्स सारे बच्चे ने उठाए हैं, नोट्स याद बड़े नोट्स पढ़ के ठीक है, नहीं सर आपके पास हो जाता है, हज़ारों बच्चों ने पास किए हैं। इंटरव्यू में क्या करेंगे? मसला बनेगा, इंटरव्यू में पकड़ लेगा वो, किसकी नॉलेज ही नहीं है। इसलिए आपने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ऐसे अफसर बनने जा रहे हैं, कमीशन के लिए जा रहे हैं। प्रिपरेशन तो आपने करनी है ना, जितनी हो सकती है करें। कैड कॉलेजेस क्यों बनाए जाते हैं? कैड कॉलेज इसलिए बनाए जाते हैं, वो सबसे बड़ी मतलब प्रिपरेशन वहाँ पे हो रही है, ताकि जो बच्चे हैं उस माहौल में, उस सांचे में डल जाए। तो आप लोगों की तो खुशकिस्मत है कि आप उस बंदे के सब बैठे हो जिसके 10 कैड कॉलेज का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में शायद ही कोई दूसरा बंदा हो। एक आसिफ साहब मुझे नज़र आते हैं, उनको मैं कहता हूँ सर मेरा तो एक्सपीरियंस आपसे भी ज़्यादा है। क्यों? आसिफ साहब जब भी वापडा कैड कॉलेज तरबेला की प्रिंसिपल हैं, सर हमारे दोस्त भी हैं। असमदाल कैड कॉलेज में प्रिंसिपल थे, काफ़ी सर उन्होंने वहाँ 5 साल 6 साल प्रिंसिपल रहे। लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे वो। या बल्कि अब्दुल हफीज़ हैं जो आगे वारसा कैड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, पहले बटरास में प्रिंसिपल थे, उससे पहले वो लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वही सीनियर लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, इनसे हमने सीखा, टीचर हैं मेरे।
اور میرا اپنا ایک ایکسپیرینس، پاکستان آرمی پہلا افسر ہوں میں جس کو پاکستان آرمی نے ملٹری کا جیل مری سوئی، ایسے فرسٹ ٹائم میرے بعد بھی لوگ سارے آ رہے ہیں. یہ بھی ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ ملک ہے الحمدللہ. ہم نے پالیسیاں بنائی ہیں، کالج کی پالیسیاں بنائی ہیں، اور بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو بھی کالجز بنانے کے خواہش رکھتے ہیں، میرے مشورے میں ہیں. ان کے کالج کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں میں، کیونکہ ظاہر نہیں پتہ کالج کے کیسے چلنا ہے، کیسے بنانا ہے، ایجوکیشن کیا سسٹم پہ. عام کالج میں کیڈ کالج میں بہت فرق ہے. تو آپ لوگ تو خوش قسمت ہے ایسے بندے کے پاس جو مختلف کہیں ڈائریکٹر تھا، کہیں وائس پرنسپل تھا، کوئی کہاں کیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہو، نالج سے فائدہ اٹھائیں، اس چیز سے فائدہ اٹھائیں نا آپ لوگ. جی نیکسٹ پوچھیں. اس کا آپ کو کویشچن ہو گیا، ٹھیک ہے آپ پوچھو بچے. کیا ڈائری کی؟ اچھا آپ کے جو ہوم ورک ہے نا، چھوٹے جو بچے ہیں، آپ نے سارے پیپر کرنے ہیں. پہلے 10 پیپر کرنے ہیں. کتنے پیپر کرنے ہیں؟ اس میں ٹوٹل 300 پیپر ہیں. 10 پیپر آپ نے مکمل لکھ کے، اور لکھنے کے یہ بچے آئے کیڈ کالج کی تیاری کے لیے. تو کیڈ کالج میں بتاؤں، جو میں کیڈ کالج میں رہا ہوں، میں تجربہ، کل ایک ایڈوکیٹ آئے تھے ہائی کورٹ کے، پورا آخر میں ایسے کرے جھک کے جگہ ملے کہ سر آپ سے بڑا متاثر ہوں میں. تو آتے ہیں پلازے میں، پلازے کی حالت کو اتنی اچھی نہیں ہے. نام تو بڑا ہے کہ سر اتنا بڑا نام. آتے ہیں پریشان بندہ دیکھتا ہے دائیں بائیں، پھر قاسم جن اسٹور ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر آتے ہیں اندر، تو پہلے اس کی پلازے کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. وہ بچے پروٹوکول دیکھتے ہیں، پروٹوکول دیکھتے ہیں. آدھے بچے ادھر چلے جاتے ہیں، انہیں چاہیے پروٹوکول چاہیے. ادھر پروٹوکول تو یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس ماحول میں رہو گے تو ذرا کل پی ایم اے میں آپ ڈپ پی لینی ہے. اگر یہاں اس ماحول میں نہیں رہ سکتے تو ادھر کیا سلیکشن کیسے ہوگی؟ بچے جو دیکھ افسروں کے بچے ادھر پڑی ہوئی ہیں، رہ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. وہاں اگر لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوگی، میں نام نہیں لیتا، ایک وزیر میرے پاس آئی، منسٹر آئی، میں ملٹری کا جیل میں تھا اس وقت، ساتھ اس کے ہسبینڈ ایم این اے تھے، ڈی سی دوست ہے میرا، وہ لے آئے تھے دونوں میاں بیوی کو. آج کہ ہمارے بچے کو، اپنے ہیڈ ماسٹر کو کہہ دیں کہ ہمارے بچے کو کیا کروا دیں، داخل کروا دیں. میں پہلے مسکرایا، میں کہ پتہ نہیں ہے شاید. میں سر بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر ہیں، یہ پہلے بڑے کمانڈنٹ کہتے ہیں ان کو، برگیڈیئر ہیں آرمی کے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو بھی اختیار نہیں ہے بچے کو سلیکٹ کرنے کا، کمانڈر کو اختیار نہیں ہے، فائنل اتھارٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے. اور آپ کا بیٹا ٹیسٹ دے گا، یہاں سے پریسپیکٹس لے جائیں، فارم لے جائیں، ٹیسٹ ہوگا، ریٹن ٹیسٹ ہوگا، یہ اردو کا پیپر دے گا، اسلامیات کا پیپر دے گا، یہ پیپر دے گا. ساری کہانی سنائی. آخر میں اس نے ایم این اے نے کہا کہ کیپٹن صاحب جو ڈی سی وغیرہ سے یہ کہانیاں کر رہے ہیں کرانا، میں اوپر سے زرداری کو کہہ دوں گا. پھر پارٹی کے تھے وہ. میں نے ٹھیک ہے سر کہہ دیں، مجھے پتہ نہیں ہونا. آرمی کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. آخر بچہ نہیں ہوا. پھر مجھے کہا کہ آپ ریکویسٹ یہ سوری کی ہے میرے سے کہ گاڑی آئے گی، پراڈو گاڑی آئے گی آپ کے پاس. اور میں نے کہا سر ٹیچر نہیں جاتا گھر کسی کے کہ میں ابھی ادھر جاؤں، آگے پیچھے میں ادھر جاؤں. آئے گا تو بچہ ادھر آئے گا. اور میں ابھی نہیں پڑھاتا تھا، تھوڑا جذباتی تھا. میں نے کہا کمانڈر سے پرمیشن لوں گا، اگر پرمیشن دے دی تو پھر ویلن آپ نے پرمیشن لینی ہے. آپ کو پتہ آرمی افسر کدھر وہ کر سکتے تھے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہاں میرٹ پہ ہوتے ہیں، صحیح میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے. اور اگر آپ لوگ نہیں پڑھو گے، محنت نہیں کرو، لکھنا نہیں آئے گا آپ کو، اچھا لکھ نہیں سکتے بچے. میکسیمم پیپر ہم نے چیک کیے ہیں، میکسیمم پیپر خالی ہوتے ہیں ملٹری کالجز کے. بچوں کو یونٹری ٹیسٹ ہوتا ہے 8ویں کلاس پر، ہزاروں پیپر ہوتے ہیں، بوریوں پیپر آتے ہیں پیک ہو کے. کوڈنگ ڈی کوڈنگ لگتی ہے. ایک سسٹم ہے فوج میں، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے سلیکٹ. ایک کریم ویسے نکل آتی ہے جو اتنے اچھے اچھے لڑکے ہیں. ماں کہہ دی تھی کہ بھائی ہمارا بیٹا ادھر آ کے نلائق ہو گیا. میں نلائق نہیں ہو گیا، اس کا کمپیوٹر اچھے بچوں کے ساتھ ہے. اگر آپ بیٹا پہلے اے پی ایس میں کہیں فرسٹ آیا تھا، اس کے ساتھ وہ سارے ٹاپے ادھر آ گئے ہیں. مقابلہ میدان تو ابھی آیا نا، کمپٹیشن تو ابھی شروع ہوئے ان کا. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کرو گے تو ہوگا. نہیں کرو گے، ٹیچر کا کام دیکھو 20% ہے، صرف 20%. میں 80% میں نے کہا آپ 20% بھی نہیں کر رہے، آپ 20% بھی نہیں کر رہے. مسلسل 3 دن میں سوتا نہیں ہوں. ایسا ہے، گواہ ہے یہ بچہ، اور آپ ساری گواہ ہو. میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں، دیکھ کرو آپ. ہماری جو ہے نا نوجوان نسل، اس کے ذہن میں غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بتائیں شارٹ کٹ تلاش کریں گے، ایک اپروچ نہیں ہوتے بچے سلیکٹ. جو مرضی کر لیں، محنت کرو گے نہیں تو نہیں سلیکٹ ہوں گے.
کوئی سفارش رشوت یہاں چلتی نہیں آرمی کے اندر. محنت کرو گے تو سلیکٹ ہوں گے, نہیں تو نہیں ہوں گے. جو ڈیزرو کرتے ہیں اسی کو آرمی لیتی ہے, ادروائز آپ کو سلیکٹ نہیں کریں گے. نیکسٹ کویشچن پوچھیں, آپ پوچھیں. جی آپ پوچھیں. دیکھیں آپ نے جو انیشل کے بچے نا, میں لاسٹ بس اسی پہ کر کے ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے, کہ جو انیشل کے بچے ہیں آرمی کے بات کیجیے, پی ایم لانگ کورس 151 کے بھی آپ لوگ زیادہ بچے ادارے کی تیاری کر رہے ہیں, کافی بچے رابطے میں ہیں. تو آپ نے ایک رجسٹر لے لینا ہے اچھا خاصا بڑا, مثلا ضخیم کے سمجھیں, اس میں 5% بنانے ہیں. کتنے پرسنٹ بنانے ہیں؟ 5. یہ گھر میں جا کے کرنے ہیں آپ نے کام. کرو گے تو بچے کامیاب میں کامیابی ہوگی. اپنے ہاتھ سے کام کرو گے, محنت کرو گے تو انشاءاللہ. ابھی میں نوٹس اپنے ہاتھ سے بناتا رہتا ہوں, یہ سارے میں خود ٹائپنگ کی ہے, کوشش کی ہے, جو شروع میں ٹائپ خود کرتا تھا. مجھے شک ہوتا ہے ابھی اس سے کروں گا مسٹیک کر دے گا, ابھی اس سے کریں کہیں اس نے مسٹیک کی ہوئی ہے. اپنے تسلی دل کو ہوتی ہے یار اپنے ہاتھ سے میں نے کام کیے. تو آپ نے کرنا یہ کہ 5 یا تو کاپیاں لے لیں, الگ چھوٹی چھوٹی کاپیاں لیں, یا نوٹس بک لے لیں, یا ایک رجسٹر بڑا لے لیں, اس میں 5% بنانے ہیں. نمبر پہلا پورشن ہوگا اسلامیات, پہلا پورشن ہوگا اسلامیات. دوسرا ہوگا پاکستان اسٹڈیز. تیسرا ہوگا میتھس یا انگلش. چوتھا ہوگا انگلش یا میتھس. اور 5واں ہوگا جی کے. جی کے اسٹینڈس فار جنرل نالج. اور جنرل نالج میں پھر کرنٹ افیئرس کو بھی شامل کر لیں, کہ مجھے گورنر کون ہے پاکستان کا, پنجاب کا, اس کا وزیر اعلیٰ کون ہے, اس کا کے پی کا, ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. گوگو نہیں بن جانا وہاں پہ. گوگو سمجھتے ہو کیا کسے کہتے ہیں؟ جو کوشچن سوری سر مم ہو جائے, اس کو پھر آرمی نہیں دیتی نا, ہر کوئی بھی نہیں دے گا. ہر کسی کا سوری کہیں, وہ کہیں سوری سر, جاؤ گیٹ لاسٹ, تیاری کر کے ہو. اس لیے اپنے جی کے وسیع کریں, اخبارات پڑھ کے ڈان نیوز پیپر لگوائیں, دا نیوز لگوائیں, انگلش امپروو کریں. ہر چیز دیکھنی ہے. آپ نے صرف یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف فزیکل پی ٹی کر کے آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے, آپ افسر بن جاؤ گے, ایسا تو نہیں ہوتا نا بچے. آپ نے پی ٹی بھی کرنی ہے, 2 گھنٹے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, آپ مسل مضبوط کرنے ہیں اپنے. یہ نہیں ہوگے تو پلس میں رہ جاؤ گے. زیادہ بچے کس میں رہتے ہیں؟ پلس میں فیل ہو جاتے ہیں, مائل میں فیل ہو جاتے ہیں, مائل میں فیل ہو جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں سر گراؤنڈ تو بہت بڑا تھا, یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. زیادتی شدید بچے وہی گراؤنڈ وہی ہے, وہ 1 مائل ہی ہوتا ہے, 1.6 کلومیٹر ہی ہوتا ہے, کوئی زیادتی نہیں ہوتی. زیادتی یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی یہ کہ یہ پریکٹس نہیں کی, پہلے سوئی ہوئی تھی, آخری مہینے یاد آ گیا. خواب غفلت سے ابھی اٹھے کہ مہینہ ابھی میں تیاری کر. مہینے میں تیاری تو نہیں ہوتی نا, تیاری تو پیچھے ابھی دیکھو بچے آئے, اس نے آئی جی پنجاب سندھ نے بچے بھیجے ہوئے تھے جو 2, اب وہ میٹرک کے بچے ہیں, میٹرک کے بچے تھے. چھٹی ہوئی تو سارے مجھے فون کیا کہ بچے میں بھیج رہا ہوں. میں نے ٹھیک ہے سر, ایڈیشنل آئی جی نے. اتنا بڑا افسر کہ تیاری آپ کریں, بچے کا ٹائم ضائع نہ ہو, ابھی سے پی ایم میں پبلک اسپیکنگ وغیرہ بہتر ہو جائے. ان کو کیا ضرورت ہے, لیکن ضرورت ہے, انہیں پتہ ہے کہ تیاری نہیں کریں گے تو بچے رہ جائیں گے. پریپریشن کرائی ہم نے بچے نے, اچھے اس کی اسپیچیں ہیں, اماد بچے کی سن سکتے ہو آپ سب, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ نے پبلک اسپیکنگ بھی بہتر کرنی ہے, بولنا بھی ہے, پریکٹس کریں. ابھی کروائیں گے پریکٹس آپ سے. آج پہلے دن ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, ویڈیو بنے گی, دیکھیں گا کیسے میں کیسا بولتا ہوں میں. آہستہ آہستہ ہوگا, آہستہ آہستہ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے, کوئی جھجکنا نہیں ہے. پھر ان شاء اللہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ امپروو کریں گے. جو ویک ایریا ہے, دیکھیں میں بولنے میں ویک ہوں, میں لکھنے میں ویک ہوں, میں فلاں ایریا میں ویک ہوں, فزیکل میں ویک ہوں, ٹھیک ہے, میری انگلش ویک ہے. جو کمی مجھے بتاؤ سر یہ کمی ہے, اس کمی کو دور کرنا ہے ہم نے. وہ جب کمی دور ہوتی جائے گی تو ان شاء اللہ آپ کی سلیکشن کے قریب ہوتی جائیں گی, تو منزل آپ کو ان شاء اللہ ملے گی. نیکسٹ آپ پوچھیں. انٹروڈکشن دے کے سمپل کرانا ہے آپ نے, بالکل وہ سمپل انٹروڈکشن. اپنا نام بتائیں, سر مائی نیم از سن آف, اب وہ فوجی ہیں تو ریٹائر لکھ دیں, سن آف میجر ریٹائرڈ, کیپٹن ریٹائر, یہ صوبیدار ہیں تو صوبیدار, رینک فخر سے بتانا ہے. سپاہی ہو تو بتائیں گے سولجر کا بیٹا ہوں میں, سپاہی مقبول حسین, پراؤڈ ہونا چاہیے نا. پھر آپ اپنے بیان بوئیں کو بتائیں گے, اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. آئی ڈیڈ میٹریکولیشن فرام دیٹ انسٹیٹیوشن, جو اسکول کا نام وہ بتائیں گے. آئی ڈیڈ ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ فرام ایف جی کالج پشاور, جو بھی آپ کالج ہے. آئی ڈیڈ بیچلر بی ایس, جو بھی یہاں سے کیا, اتنے نمبر جو آپ کا اسٹرانگ ایریا کو سامنے پیش کر دیں گے. ایسا اچھا انٹروڈکشن ہو کہ سننے والے بھی کہیں گے یار واقعی بچہ ہے, قابل بھی ہے اور کانفیڈنٹ ہے. نمبر کم بھی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بعض بچوں کے نمبر کم تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کی شخصیت کو باقی چیزوں میں اچھا کر لو نا. اور بعض بچے یہ بھی کہتے ہیں سر نمبر کم, ایف ایس سی کے نمبر میٹر کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, کوئی شک نہیں کرتے ہیں میٹر, لیکن وہاں جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے.
انیشل کی پرفارمنس اور آئی سی بی کی پرفارمنس یہ زیادہ میٹر کرتی ہے. جی نیکسٹ کویشچن پوچھیں. سر انٹرویو دیتے وقت انٹرویور جو ہے اس کے ساتھ بالکل آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے یا تھوڑا آگے؟ بعض بچے دیکھ گور گور دیکھتے ہیں, اتنا بھی نہ ٹینشن میں نہیں جانا, بالکل نارمل رہیں سر, جتنا نیچرل رہیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. میں نے بہت سے انٹرویو لیے بھی ہیں, بہت سے انٹرویو دیے بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اگر انٹرویو میں پہنچ جاؤں نا, یہ تکبر نہیں کر رہا ہے, فیکٹ بتاؤ کہ انٹرویو میں اگر میں پہنچ بہت ایک سیٹوں کو میں سلیکٹ ہو جانا ہے, آپ نے اس کو ہینڈل ایسے کرنا ہے انٹرویور کو کہ اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہو. اپنی اسٹیئرنگ کس کو, انٹرویور کو نہیں دے دینی. انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا ایسا اسٹرانگ پوائنٹ پیش کر دینا ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے. ایسے کوئی ڈاکومنٹس پیش کر دینے ہیں, ڈاکومنٹس بولتے ہیں, تو ڈگری ہے نا یہ بولتی ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بارے میں. اچھے نمبر لیں, جو بچے چھوٹے ہیں میں کہتا ہوں ایف ایس سی میں اچھے نمبر, میں بھی ماشاء اللہ بھتیجے نے 97 پر میٹرک میں نمبر لیے ہیں, اس میں اے پی ایس میں فرسٹ ہے پشاور میں, تھوڑے نمبر ہیں 97. ابھی اس کے والد کہتے ہیں نہیں 100% کیوں نہیں ہے, خدا کے بندے 97 پر نمبر تھوڑے ہیں کہ 100%, اتنے نمبر آپ کے نمبر نہیں تھے تو بچی نے اتنے نمبر لیے ہیں, تو اس نے محنت کی ہے نا, محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلہ دی ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر حوالے سے مضبوط بنانا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ سر نمبر تھوک پہ دیے ہوں, وہ نمبر دے کو 90%, 97 پر 98%, آتا کچھ نہ, آنا بھی چاہیے نا. جس نمبر لیں اس کو کچھ آتا بھی ہے, قابل ہوتا ہے بندہ. وہ انگلش بھی اس کی ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ہر چیز ہے, جہاں جائے گی وہ ان شاء اللہ کامیاب ہے. محنت کرے گی تو آگے کامیاب ہوگی. اس طرح آپ محنت کرو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی, نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. جو ناکام ہوتے کوئی وجہ ہوتی ہے, مانتے بچے نہیں ہیں. بچہ اپنی غلطی نہیں مانتا. پیپر گندا کیا ہوگا نا, باپ پوچھے گا پیپر کیسا کیا ہے, کیا کہے گا بڑا اچھا پیپر کیا. گندا پیپر اسے پتہ ہے اندر سے چور ہے اس کے اندر, اسے پتہ ہے کہ میں نے گند کیا ہے. کوئی نہ کوئی پیپر دے کے جب آتے ہو کوئی حساب لگا تو نمبر آ جائے, اتنے آتے ہیں نا, بلکہ زیادہ آتے ہیں نمبر, 2-4 زیادہ نمبر دیے ہوتے ہیں بورڈ والوں نے. جتنے ہم نے, میں نے جتنے پہ نمبر لگائے تھے اتنے نمبر میں مجھے زیادہ نمبر دیے ہیں. اس لیے اپنا پتہ ہوتا ہے بندے کو یہ میرا ویک ایریا ہے. تو اس ویک ایریا کو آپ نے کیا کرنا ہے, محنت کے بلبوتے پہ اسٹرانگ کرنا ہے. ایک بچے کے بہت ویک ہے تو جم, یہاں جم موجود ہے, جم کریں, سامنے پارک ہے. بلکہ جم تو میں یہ کہتا ہوں لڑکیاں کرتی ہیں, یہ آپ کر سکتی ہیں جم. آپ جو لڑکے ہیں آپ کا کام جم کے ساتھ نہیں ہے, آپ کا کام کس کے ساتھ ہے, مٹی ہو جانا. دھوڑ پڑ کے رکھ دیں. دھوڑ پڑنا سمجھتے کسے کہتے ہیں, ایڑیوں سے دھوڑ اٹھے, اتنا رننگ تیز ہو آپ کی. اب یہ کرائے گا نا, یہ ہمارا جو چیتا ہے, پتہ چل جائے گا کہ یلو بیلٹ اس نے کیسے دی ہے, نہیں کرانی ہے آپ نے پی ٹی, ان تھوڑا پتہ چل جائے کیسے ہوتی ہے, کراٹے کیسے ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن نہیں ہے. پکچر اسٹوری ہو یا پوائنٹر, سے پہلی بات یہ پکچر اسٹوری یا پوائنٹر اسٹوری آپ کو دیکھیں, پہلے سوچیں, آپ ایک دم نہ لکھیں, بلکہ جو پکچر اسٹوری سوچنے کا ٹائم آدھا منٹ دیا جاتا ہے, 3.5 منٹ لکھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے, ٹوٹل 4 منٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ پریکٹس کر کے جائیں, پہلی بات تو یہ اس کی. اور کسی اور کی اسٹوری نیٹ شیٹ رٹے لگا کے نہیں جاؤ گے تو ایسے کاٹیں گے اور ریجیکٹ کر دیں گے آپ کو, پہلے بتا رہا ہوں. ہر گروپ کو بھی جوائن مت کریں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ایک بچہ اگر سلیکٹ ہو اسے کیا پتا کیوں سلیکٹ ہوئے, یا ایک بچہ ناٹ ریکمینڈ ہو اسے کیا پتا کیوں ناٹ ریکمینڈ ہوا. ہو جا سکتا ہے جو وجہ وہ بتا رہے ناٹ ریکمینڈیشن کی وہ وجہ نہ ہو, اور ہو سکتا ہے سلیکشن جو وجہ وہ بتاؤ اسے وہ وجہ نہ ہو, اسے کیا پتا, تو وہ بتا سکتے جو آئی سی بی والے لوگ ہیں. اس لیے آپ نے جو لڑکے آتے ہیں نا ناٹ ریکمینڈ ہو گئے یا سلیکٹ ہو گئے, ان بچوں سے نہیں وہ اپنی کرنا, رابطہ رکھنا کہ وہ بچے آئیں گے رابطہ کریں گے, ان سے آپ کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, اس کو کیا پتہ ہے, اس کو تو نہیں پتہ. اس لیے آپ نے جو بنے پکچر پیجز ہیں یا لڑکوں کے گروپس ہیں, بچے وہ بچوں کو خراب کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. ابھی جو میں نے نوٹس میں پی ڈی ایف بنائی ہے, پرانی ایک پی ڈی ایف گھوم رہی ہے, غلط اس میں چیزیں ہیں. پی ڈی ایف شروع میں کسی نے پی ڈی ایف بنا دی نوٹس کی, وہ گھوم رہی ہے. سر عمران کے نوٹس ہیں میرے پاس, پرانے پڑھو گے تو کیا ہوگا, فیل ہی ہوں گے نا, پھر وہ چیزیں تو نہیں آتی. تو ہر 6 ماہ بعد ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. نوٹس کے لیے ڈائریکٹ رابطہ کریں میرے سے, ادھر آ کے لے لیں اگر یہاں آ سکتے ہیں تو پوائنٹر اسٹوری اور پکچر اسٹوری جو آپ نے کرنی ہے, اس میں آپ نے پازیٹیو اسٹوری بنانی ہے. وہاں اگر نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے کوئی بھی کسی حوالے سے تو آپ نے پازیٹیو طریقے سے بہیو کرنا ہے. آرمی میں پازیٹیو بندہ چلتا ہے, مایوس نہیں چلتا, بہادر چلتا ہے, دلیر چلتا ہے, چاہے ویٹ ہے, چاہے اسٹوری ہے, چاہے جو بھی ہے, چاہے انٹرویو میں آپ سائیکولوجسٹ چیک کریں, چاہے او پی آئی ہے, وہاں کی شخصیت کو جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ بندہ اوور آل لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. لیڈرشپ کی کون کون سی کوالٹیز ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ مجھے ہم نے ڈسکس کی تھی یہاں پہ, کس بچے نے دیا سلیکشن کوالٹیز آف لیڈرشپ پہ؟
तो सबसे पहली जो क्वालिटी वो कौन सी? सच बोलेगा। लीडर क्या होता है? सच्चा होता है। सबसे बड़ी क्वालिटी करेक्टर की सच है। अगर आप झूठ बोलेंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे या शार्ट की तलाश करेंगे या उसको चकमा देंगे, चक्कर के बाद वो पकड़ लेगा आपको। वो बड़े एक्सपीरियंस बैठे होते हैं वो लोग। आपने बोलना सच है। लीडर हमेशा सच्चा होता है। नंबर 2, लीडर अगर सच है तो सच्चा बंदा दलेर होता है। सच्चा बंदा क्या होता है? दलेर भी होगा। झूठा बुज़दिल होता है। तो आप सच बोलना है और दलेरी का मुजाहरा करना है, बोल्डनेस। फिर लीडर जो होता है, ये नहीं कि लीडर है तो ऑर्डर देगा सिर्फ, नहीं, लीडर कोऑपरेटिव होता है। उसने ये सारी करेक्टर की खूबी हैं, ठीक है। गुड ऑर्गेनाइजेशन उसकी को अंदर को बच्चे ने बताया। अच्छा ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छा मैनेजर होते हैं। अच्छा जो लीडर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो उसके फॉलोअर हैं दिल से उससे मोहब्बत करें। दिल से क्या करें? मोहब्बत करें, जाने कुर्बान करें। और टीचर भी लीडर होते हैं। जितने हमारे टीचर हैं सारे लीडर हैं। और मैं कहता हूँ वो टीचर है नहीं कि बच्चा उस पर जान कुर्बान ना करें। टीचर के जान चाहिए कि नहीं, मैं जान नहीं दे सकता, टीचर तो जान भी दे दे। इसलिए लीडर वो है नहीं कि उसके फॉलोअर जान ना कुर्बान करें। वो तो लीडर है। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। और लीडर फिर हमेशा टफ टाइम पे खुद होता है, आगे किसी और को नहीं करता। सबसे बड़े लीडर कौन है इस कायनात की, जिनकी कायनात बनी है? रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग कितनी जंगें लड़े आपसे? 29 हैं। 29 गज़वात, बाद में 27 है, लेकिन ज़्यादा 29 करेक्शन को 29 वाली है। 29 गज़वात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़े हैं, उसमें शामिल थे। फतवात असर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप के मौजज़ात हैं, फिर जंगों के अंदर मौजज़ात हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पे होते थे जंग में जिस मकाम पे बड़े से बड़ा दलेर आदमी भी थोड़ा सा लरज़ जाता था। बिल्कुल दुश्मन के आमने सामने, तलवारें सामने, उस मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, क्योंकि वो लीडर थे ना, लीडर हैं। तो इसलिए लीडर क्या होता है? दलेर होता है। दूसरे को आगे नहीं करेगा, खुद आगे लीड करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं लीडर की। 14 क्वालिटीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती हैं। वो सारी पढ़ लें, नेट पे दी हुई हैं। तो वो सारी क्वालिटीज़ ही देखेंगे आपके वहाँ ICSB में, क्या है इसके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद है कि नहीं है, दलेर है कि नहीं है, सच्चा है कि नहीं है। बाकी जो खामी है वो आपसे लिखवाते भी हैं, मेरिट्स, और आपसे पूछते भी हैं कि अपने दोस्त की खूबियाँ खामियाँ बताएं, अपनी खूबियाँ खामियाँ बताएं। पूरे शख्सियत को चेक कर रहे हैं ICSB। पूरे आप 4 दिन जो आपने रहना है वो आपकी पूरी शख्सियत का जांच पड़ताल जायज़ा लिए थे। देखो आप ये छोटा बच्चा है, 8-12 साल का है। इस बच्चे को मैं कहूँ 1 घंटा किसी से बैठ जाऊँ और चेक करो बच्चा कैसा है, दूसरा ये मुझे बता देगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? या आपकी उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं, 18-20 साल के बच्चे हो, आप 2 मिनट किसी के साथ बैठ जज कर लोगे ना। स्पेशली कॉलेज के बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, जज कर लेते हैं कि बंदा कैसे है। वो तो यार ऐसे लोग एक्सपीरियंस आर्मी अफसर हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका रोज़ का ये काम है, और फिर 4 दिन उनके साथ वहाँ गुजारने हैं, तो क्या वो जज नहीं कर पाएंगे? उनसे झूठ नहीं बोलना आपने ना, झूठ वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो करेक्टर है वैसे पेश करो। ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, ये अच्छी क्वालिटी है। ऑनेस्ट होना चाहिए लीडर को। क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी खूबी है ऑनेस्टी। धोखा नहीं देता लीडर किसी को। मर्द मोमिन जो होता है धोखा, जितनी मोमिन की क्वालिटीज़ हैं वो लीडर की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसलिए आप एक किताब है पढ़ें, पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह अज़हरी की, ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिख लें, इधर मिल जाएगी लाइब्रेरी से। ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक की सीरत की बुक है, इसकी कई जल्दें हैं। इस तरह ज़ियाउल कुरान आपकी तफसीर है। इतना अच्छा पीर साहब ने लिखा, इतना अच्छा उसलूब है, इतना ज़्यादा नॉलेज है उसके अंदर। मिस्र से तालीम हासिल की आपने। बेरा शरीफ वाले जो सरगोदा में बेरा शरीफ है, पीर साहब फिर कब फौत हो गए। मेरे वाले साहब दोस्त थे, और मेरे वाले साहब मिल के सियाल शरीफ जा रहे थे ख्वाजा कमरुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास। वो पीर साहब की बड़ी मोहब्बत थी। तो इनकी किताब है पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की, ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़ियाउन नबी पढ़ो बच्चे, ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। ज़ियाउन नबी पढ़ें और एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें तफसीर कुरान शरीफ की, ज़ियाउल कुरान। उसमें पूरी हिस्ट्री पीर साहब ने पेश की है, कितने खूबसूरत लोग, मैं बहुत दिल के बार पढ़ें। अगर आपने सीरत नबी को समझना है तो ज़ियाउल नबी को पढ़ लें, तफसीर समझिए कुरान शरीफ के तो ज़ियाउल कुरान को पढ़ लें, काफ़ी हद तक समझ जाएंगे, सीख जाएंगे।
जी लास्ट में दुरूशी पढ़ दें, फिर आप पूछ लास्ट पे पूछें मुझे, Last पूछें question, पूछें। सर लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है, जैसे कोई भी मिलिट्री कॉलेज है, कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज जलम का बात कर लेते हैं, मिलिट्री कॉलेज जलम की सर मतलब फुल डिटेल आप बता दें कि मतलब इतने सब्जेक्ट होते हैं और उसमें इतने मार्क्स होते हैं, जैसे साइंस है उसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट उसके अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर्स होते हैं, उनको भी देखो मिलिट्री कॉलेज है, टोटल जो आपके मार्क्स है ना रिटन टेस्ट 300 पेपर का पेपर होता है क्वेश्चन, कितने 300 का होता है, 100 नंबर का उर्दू इस्लामियात का होता है, एक ही पेपर होता है, 75 नंबर इसके होते हैं उर्दू के, 25 होते हैं इस्लामियात, इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर होता है, ये 200 नंबर हो गए, एक 100 नंबर का पेपर होता है मैथ्स साइंस का पेपर मिक्स बनाया होता है उन्होंने, 100 नंबर का वो होते हैं। पहले ये था कि सब्जेक्टिव पेपर होते ऑब्जेक्टिव कम थे, अभी तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कर दिया, 50% समझो ऑब्जेक्टिव है, और मशीन है चेक करना है, मशीन में डालेंगे चेक हो जाएगा, बबल लगाते हैं जो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें मुश्किल हो जाता है चेक करना, तो बिल्कुल सही चेकिंग होती है। तो आपने बेटा दोनों तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव भी करनी है ऑब्जेक्टिव भी करनी है। अभी आएगा थोड़ा मसला किताबों का बना हुआ है, आपको पता है बुक्स नहीं आ रही, तो अब सारे दुबई से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं कि बुक्स नहीं है, बुक्स पता नहीं क्यों नहीं, हुकूमत को चाहिए कि बुक्स अवेलेबल करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि किताबी शार्टेज हो गई है किताबों की, काफ़ी बच्चे परेशान हैं, ये जो नए सिलेबस चेंज किया तो किताबें नई किताब मार्केट में नहीं आई। तो आपने 7वीं क्लास की जो किताब है ना, 7वीं क्लास की जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे मिलिट्री कॉलेज जेएलएम की तैयारी कर रहे हैं, मरी की कर रहे हैं, तो 7th क्लास की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, उसमें से तैयारी करनी है, मैक्सिमम पे हम बनाते उसी से बना रहे थे पेपर। तो 7वीं क्लास की किताबों को सही तैयार करें, 6ठी को भी एक नज़र दौड़ा दें पुराने जो सिलेबस है। तो ये बाकी जो आप लोग बैठे हैं PMA की तैयारी हो रही है, आपने सिर्फ FSC लेवल को नहीं करना टच, आपने बहुत कुछ करना है, GK को बहुत वसी करना है, इसलिए GK का जो पोर्शन बनाना है वो सही मैं चेक करूँगा, 15 दिन के बाद चेकिंग होगी कि क्या आप लोगों ने खुद क्या किया, मैं इतनी मेहनत की, आप लोग खुद क्या कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अपने लिए करना है सर। नेक्स्ट पूछें, आप पूछो बेटे, पूछें। एक ही दिन में होगा हाँ ये तो एक दिन में होते हैं सर, वो कितने परसेंट में पास हो जाए? इसमें बेटे परसेंट लड़कों को बहुत अच्छे से नंबर आए होते हैं, परसेंटेज नहीं होती इसमें, इसे मेरिट बनते हैं। समझ लें कि मिलिट्री का जेल में तकरीबन जो मैं जब था उधर चेकिंग करते थे हम, तो उस टाइम 10-12 हज़ार बच्चों के पेपर आए थे, अभी जो 24 से 25 हज़ार हो गए, डबल करने। तो सीटें थोड़ी हैं, सिविलिंग की 10 सीटें हैं, सिविल कितनी सीटें हैं 10, कोटा है वहाँ पे ना, JSU और की सीटें हैं 65 हैं, अफसरों के बच्चों में 25 सीटें हैं, इसलिए कोटा बना हुआ। इस सुई में बुकटियों की 17 सीटें थी उस वक्त, अभी मुझे नहीं पता कितनी है, बलोच की 45 सीटें थी, ओपन मेरिट की थोड़ी होती है। वैसे अभी मिलिट्री के जेल में सेल्फ फाइनेंस भी शुरू की है, उसमें सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड कर सकते पैसे दे, 100 सीटें हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप सेल्फ फाइनेंस के भी अप्लाई करें, वहाँ भी अप्लाई करें, तो इसलिए सीटें जो है कोटा सिस्टम है वहाँ पे। हाँ दूसरे जो कैडेट कॉलेज है लोअर टॉप वाला या ये वहाँ ओपन मेरिट है, कोटा सिस्टम नहीं है वहाँ, फ़ीस भी थोड़ी है वहाँ, टोटल 2500 रुपये फ़ीस है, हसन दाल की फ़ीस देंगे 60,000 फ़ीस है हसन दाल कैडेट कॉलेज की। अभी बच्चा बता रहे थे, आप बता रहे थे मुझे किस में सिलेक्शन हुई थी आपकी? मेरिट बेस में। हाँ पूछो, सुनो से कितनी फ़ीस थी, कौन से कॉलेज में हुई थी? बटरासी में। बटरासी कैडेट कॉलेज में बच्चे की सिलेक्शन हुई थी, और किस में हुई थी? ओवरसीज में। ओवरसीज़ क्या फ़ीस है पर मंथ? 90,000। और सुनाओ, और बटरासी कैडेट कॉलेज और मिलिट्री के जेल में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, मिलिट्री कॉलेज जेल में बेहतर है बहुत बटरासी से, है वो भी सरकारी, इसलिए बेहतर है वहाँ सारे आर्मी अफसर हैं, 90% अफसर जो हैं आर्मी अफसर हैं मिलिट्री के जेल में, 10% कुछ सिविलियन है, और सिविल जो है वो भी फौजी ही हैं, उनकी बड़ी सिलेक्शन होती है, ऐसे नहीं है वो सिविल प्रोफेसर, एक से एक अच्छा एक्सपर्ट टीचर वहाँ मौजूद है सिविल। अरसलान साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, इनके प्रिंसिपल हैं, वो वहाँ थे हमारे डिपार्टमेंट में थे, अरसलान साहब काबिल तरीन शख्सियत हैं, उर्दू इंग्लिश के बहुत अच्छे बेस्ट स्पीकर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। आर्मी जब सेलेक्ट किया तो आर्मी ऐसे बंदा सेलेक्ट नहीं किया ना कि ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ जो सिविलियन पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के लोग पढ़ा रहे हैं। और दूसरा आर्मी के इसलिए आर्मी अफसर जब पढ़ाते हैं ज़्यादा कि वो फौजी माहौल में थोड़ा ज़्यादा उसको हो जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन, अभी आपका नंबर आ गया सर, मेरी तकरीरें ख़त्म हो गई, अभी आपकी इस पर शुरू हो जाएंगी, तो आ जाओ इसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कौन आएगा पहले? अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम उमर है और आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है वो है करप्शन। तो करप्शन को बताता चलूँ कि करप्शन को उर्दू ज़ुबान में बदनवानी कहते हैं।
اپنے ذاتی مفادات یا اپنے کام یا اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ بدعنوانی کرتے ہیں. یہ تقریباً دنیا کے ہر دور یعنی ہر ملک میں اس کا وجود رہا ہے، لیکن کئی ممالک میں یہ سب سے کم ہے اور کئی ممالک میں یہ سب سے زیادہ. یہ ایک ایسا مرض ہے جو جھوٹ کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو کاٹ جاتی ہے. اور ایک کو 2 منٹ ملیں گے، نہ زیادہ نہ کم، فکس 2 منٹ. اوکے بھی اسٹارٹ کرو دوبارہ سے. السلام علیکم جنٹل مین، میرا نام عمر ہے اور آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کرپشن. تو کرپشن کو اردو میں بدعنوانی کہا جاتا ہے. اپنے ذاتی مفادات یا اپنے کام یا اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ناجائز فائدہ اٹھانے کو بدعنوانی یعنی کرپشن کہتے ہیں. یہ دنیا کے ہر دور ہر ملک میں رہا ہے اور اس کا وجود رہا ہے. کئی ممالک میں یہ سب سے کم ہے اور کئی ممالک میں یہ سب سے زیادہ ہے. کرپشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ پیسوں کی لالچ میں، پیسوں کی دوڑ میں، زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کی دوڑ میں مصروف ہے اور پھر وقت کے ساتھ معیاری زندگی بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. پہلے لوگوں کو ناپنے کا پیمانہ شرافت تھی، اب لوگوں کو دولت کی ترازو میں تولا جاتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ دولت ہو وہ اتنا ہی قابل عزت ہے. اور کرپشن کی دوسری سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے. حکومت یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ملازمین کو کم تنخواہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھریلو اخراجات بھی پوری نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ رشوت کی لالچ میں آ جاتے ہیں اور رشوت اکٹھے کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. یا تو وہ چالاکی کے ذریعے یا فراڈ کے ذریعے یا غبن کے ذریعے جس طریقے سے بھی ہو پیسے اکٹھے کرنا ان کا ایک مقصد بن چکا ہے. کرپشن کو کیسے جڑ سے اکاڑا جائے؟ کرپشن کو جڑ سے اکاڑنے کے لیے ہمارے معاشی، سیاسی اور سماجی نظام کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر کوئی افسر کرپشن کرتے پکڑا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے دوسروں لوگوں کی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے اور دوسرے لوگ بھی کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حکومت کے چاہیے کہ کرپشن کے لیے ایک ایسے قوانین کو بنائے جائے جس سے مواقع کم سے کم ہو، اور کرپشن کے لیے ایسے قوانین بنائے جائے جس سے اس کے مواقع کم سے کم ہو، اور جو لوگ بھی کرپشن کرتے پکڑا جائے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس مرض سے جان چھڑایا جائے. تھینک یو. کلیپنگ کرو بچے. نیکسٹ آ جائے بچہ ہمارا، کون آئے گا؟ عبدالرافع. کوئی بھی ٹاپک. ڈیٹ بورڈ میں سے ڈیٹ لیں. 5 اگست. السلام علیکم. My name is Abdul Rafiq. Sir, today my topic is کہ مطلب بری صحبت، بیڈ کمپنی. مطلب اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ آپ کا دوست بہت، ایگزامپل کے طور پہ ابھی میں آپ کو ایک شارٹ اسٹوری بھی اس پہ بتا رہا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے اور بہت مطلب بری اس کے دوست ہیں اور آپ ایک شریف ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک نیک انسان، نمازی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کی طرح ہی ہے، مطلب نیک نمازی ہو. تو اس کے جو دوست ہیں، فرینڈس، اور آپ اس کے فرینڈ ہیں اور اس کے جو فرینڈس ہیں، تو آپ مل جاتے ہیں ان سے. ایک بار ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو ملتے ہیں تو بیڈ کمپنی، مطلب کہ برے، میں نے کیا برے لوگ ہیں وہ، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں، یہ وہ جو بھی دے رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب اپنی، میں ایگزامپل کے طور پہ میں ہوں، میں اگر بڑی ایج کے ساتھ بیٹھتا ہوں 18+، تو ایگزیکٹلی مجھے پتہ ہوگا کہ وہ جو ہے بڑا لڑکا ہے اور مطلب غلط لینگویج یوز کرے. تو اسی لیے اپنی ایج کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں اور بری صحبت میں اختیار کریں. تو اسی پہ میں بتاؤں گا اسٹوری شارٹ. ایک باپ ہوتا ہے، امیر باپ، ایک بیٹا ہوتا ہے اس کا. تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے باپ کی نا بڑا نافرمان ہوتا ہے، نافرمان بھی اور فرمان. تو وہ پہلے بہت شریف تھا، تو جب سے وہ جانے لگ گیا نا کہیں دوستوں میں بیٹھنے لگ گیا، تو پہلے اپنے لیول کے دوست کے ساتھ بیٹھتا. تو وہ جو دوست تھا اس کا اپنے بڑے سے دوستوں کو لے آیا، مطلب کہ 18 یا 19 ایئر کے دوستوں کو لے آیا. تو وہ مل شیل کے ان سے مل وغیرہ کے نا وہ بری صحبت میں پڑ گیا. گالیاں وغیرہ دینا، بری لینگویج، مطلب کسی سے بدتمیزی، یہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، آنے جانے سے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا.
تو بری صحبت یہ لا دیتی ہے. تو وہ ایسے ہی اس کے باپ نے اس کو منع کیا کہ بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ چھوڑ دو یہ کام. تو وہ بچہ نہیں سمجھا. پھر دوسری بار ابو نے ان کو دوبارہ سمجھایا کہ بیٹا آپ یہ غلط بتا رہے ہو اپنی زندگی, یہ کیونکہ ابو کو ان کو پتہ تھا کہ یہ بری صحبت اختیار کرے, کیونکہ جب وہ بیٹا نافرمانی بدتمیزی سے ہر طرح سے ڈسرسپیکٹ کرتا ہے, تو جب وہ باہر اس کے حالات یہ تھے تو گھر میں بھی یہی حالات ہوں گے, تو وہ بدتمیزی کرنے لگ گیا ہر گھر میں یہ. تو تیسری بار بھی ان کو جب منع کیا نا تو نہیں سمجھے. تو اس کے ابو ایک بار نا گھر میں ایپل لے تو ایپل لے آئے, تو وہ بیٹھا ہوا بچہ فون یوز کر رہا. جب اس نے دیکھا نا کہ ایپل آئے بڑے مزے کے, تو وہ اٹھانے لگا اس کو, مطلب کھانے لگا. جب اس کے پاس گیا نا, ابو کہتے ہیں نہیں. تو بیٹا پوچھتا کیوں؟ ابو کہتے ہیں اس میں سے ایک ایپل نکال لو. آپ ایپل نکال کے جو بنڈل آف ایپل تھا, جیسے مطلب ایک بکیٹ ہے ایپل کی, تو اس کے اندر ایک ایپل نکال کے نا سائڈ سے اس کے بیچ میں رکھ دو, ٹھیک ہے. تو جو خراب تھا ایپل, ٹھیک ہے نا, اس کو خراب کو نکال کے بیچ میں رکھ دو. ابو کہتے ہیں کیوں بھائی؟ وہ بیٹا کہتا ہے کیوں بھائی؟ تو ابو کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, کوئی اس کو آپ ویکس کے بعد دیکھنا ہے. اس کو 1 ڈے گزرتا ہے, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 1 ہفتہ, پھر 2 ہفتے گزر جاتے. جیسے تیسرا ہفتہ آتا ہے نا, تو جو ایک خراب ایپل تھا نا وہ ساروں کو خراب کر دیتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بری صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے. اب جیسے کہ ایک ایپل کی اس نے ایگزامپل دی ہے کہ ایک ایپل جو خراب تھا اس نے ساروں کو خراب کر دیا. تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا کہ بیڈ کمپنی نہیں اختیار کرنی چاہیے. تھینک یو. نیکسٹ آ جاؤ بچے, کون آنا چاہتے ہیں؟ ورائٹیز ہیں ہمارے پاس بچوں کی, اسٹوڈنٹ کی. والنٹیئر ارسلان, تھوڑا مختصر. السلام علیکم سر, میرا نام محمد ارسلان ہے. آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ماں باپ کا احترام. ہمیں ماں باپ سے کیسے پیش آنا چاہیے. ماں باپ اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا تحفہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے. اگر آپ ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو آپ ہر جگہ ناکامی ہو جاؤ گے. اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, تو ماں باپ کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. ماں باپ کی عزت ان سے پوچھو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. گڈ شاباش, کلیپنگ کر رہے ہیں اس لیے. نیکسٹ آ جائے ہمارا یلو بیلٹ والا بچہ, بلیک بیلٹ والا بھی آنا ہے لاہور سے. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Danal Faiz and I am from Haripur. My father name is Faiz Muhammad and he is a driver. I have done my matric from Joint Forces School with 80% marks and now I have completed my FSc from Peace College Haripur. I am a martial arts player and alhamdulillah I am a national and provincial champion. My aim is to become an army officer and I want to save my country from its enemy. Now I move toward my topic, physical fitness. Always we hear the word fitness and health. We hear the phrase health is wealth and fitness is the key. A person is physically and healthy fit when he is mentally fit. اور اس کے علاوہ فیکٹرز جو ہماری فزیکلی فٹنس پہ افیکٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہمارا انوائرمنٹ, ہم کون سے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. دوسری ہماری کمپنی, ہم کون سی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں, کیسے دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور تیسری چیز ہماری ڈائٹ, ہم کیا چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں, پروٹینز جن چیزوں میں ہم لوگ وہ یوز کر رہے ہیں یا نہیں. ڈیلی ڈائٹ میں ہماری کم از کم ملک, ایگز, ویجیٹیبلس, فروٹس, یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کی جو امپورٹینس ہے فزیکل فٹنس کی, کہ بندہ ڈیزیزز سے دور رہتا ہے, اسے بیماریاں نہیں ہوتی. 99% بیماری سے بندہ فزیکلی جو فٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. چلو تھینک یو, کلیپنگ کر رہے ہیں. نیکسٹ کون آ گیا بچے؟ غیاس, کوئٹہ سے آئے بچے. بچے میں بہت دور سے ہوں, تھا وہ ادھر 3 گھنٹے کا سفر بھی نہیں سمجھ, اور یہ کوئٹہ سے بچے ہیں, دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hi, good morning everyone.
Today I'm here to share our opinion about the social media. Social media play a vital role in today's life. Social media provide us information from the corner of the world, in any corner of the world, like political and economical information of the world. The many types of the social media, like a newspaper, print media, and so many others. But unfortunately, the media, social media, have some advantage and disadvantage. By the social media, you use the you can get the education, you can get the knowledge by the social media. This depend upon on you how to use the social media, and you know how you know people what are the negative effects of the social media. So I suggest for you, don't use the social media negatively and be positive always. So thank you for it. थैंक यू, क्लैपिंग कर दें. नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, फ्रॉम रावलपिंडी. Assalamualaikum everyone. My name is Virar Ali. I am from Sialkot. Today I am living here in Rawalpindi. Today I am going to talk about SAARC. What is SAARC? SAARC, South Asian Association and Regional Corporation. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. For Regional Corporation. It was founded in 1985, 8th of December. Except Afghanistan, all the 7 countries have joined it in 1985. Afghanistan joined it in 2007, 3 of April. The purpose of SAARC is to promote economic growth and cultural growth. The purpose of SAARC is the growth of economic growth and कल्चरल ग्रोथ. cultural growth. The idea of SAARC came into being by three conferences. Number 1, Relation Conference in New Delhi. Baguio Conference in Philippines. And the third one is Power Conference in Dhaka, Bangladesh. Sorry, Sri Lanka. Thank you. चलो क्लैपिंग पहला दिन है कोई नहीं. नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, चकवाल वाला बच्चा है छोटा. 5वां कज़न नहीं आया. चलो चकवाल से एक और बच्चा भी आ रहा है. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम अरसल रियाज है और मैं चकवाल से तल्लुक़ रखता हूँ. आज जिस मौजू पर मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है वो है माई एम इन लाइफ, ज़िंदगी में मेरा मकसद. तो देखें, दुनिया में अगर हम देखें कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की गई. हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है. अगर हम सूरज को देखें तो उसको रोशनी और हरारत के लिए पैदा किया है. इसके अलावा चाँद को देखें तो चाँद को इसलिए पैदा किया गया ताकि हम दिनों और महीनों का हिसाब रख सकें. तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान को बेमकसद पैदा कर दिया गया हो? इंसान को पैदा करने का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे और मखलूक खुदा की खिदमत करे. तो कुरान मजीद में भी इरशाद है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया. और हाल ही का शेर है कि यही है इबादत, यही दिन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. तो मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करूं और मखलूक खुदा की खिदमत करूं. थैंक यू. गुड, क्लैपिंग कर दें बच्चे. गुड. यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. हाली. नेक्स्ट आ जाओ, इसी के कज़न. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अज़ैन हयात है और मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ. आज मुझे जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है वो है 5th जनरेशन वार. आज हम जानेंगे कि 5th जनरेशन वार क्या है. आजकल पाकिस्तान में इसका ज़िक्र अरूज पर है. और एक बात, 4th जनरेशन वार
جو کہ اس سے پہلے ہوئی تھی اس کو ہم ہائبرڈ وار کا نام بھی دے سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار. اس میں باقی تمام جو وارز گزری ہیں ان کی تمام خصوصیات ہیں، تمام خصوصیات کو شامل کیا گیا، اور یہ ہائبرڈ وار جو کہ 4th جنریشن وار کا حصہ تھی اس کو مزید موڈیفائی کر لیا گیا. ایک امتیازی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فلاسفی کا اندراج ہے، اور وہ یہ ہے whosoever, whatever, wherever and howsoever. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اعلان نہیں، کوئی حد نہیں، اور مسلسل بیس بدلے جانے کا نام ہے. اس کے مضبوط ہتھیار مخالف قوم کی افواج اور عوام میں انتشار، اور سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز اور خصوصی طور پر اینکرز کو خرید کر اپنی مرضی کی رائے عامہ پیدا کر کے ملک میں افراتفری کی صورتحال کو قائم کرنا اور ایک جنگی چال کا ایک اہم عنصر ہے. مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی مالی مدد کر کے اور خاص اسلحہ اور ٹریننگ سے آراستہ کر کے وہ کام کروانا جس سے ملک مستحکم نہ رہ سکے. اسی طرح مغرب کی ایک تنظیم نے واضح کیا ہے کہ ہزاروں پوائنٹس اور ہزاروں ادارے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ہر وقت کام کر رہے ہیں جن کو باہر ملکوں سے سپورٹ حاصل ہے، اور اس کا یہ نظریہ ہے پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی. 5th جنریشن وار کی مثال ہمارے پاس ایسی ہے کہ USSR کے زوال کے بعد مغربی طاقتوں نے USA کی رہنمائی میں اور اس کی مدد سے مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس میں انہوں نے 5th جنریشن وار کے تمام ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی ایک مثال پاکستان 5th جنریشن وار کا شکار بھی ہے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عارف بلال ہے اور میں چکوال سے تعلق رکھتا ہوں. آج مجھے جس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 4th جنریشن وارفیئر. 4th جنریشن وارفیئر ہماری شروع ہوتی ہے 9/11 کے بعد، جو 2001 میں 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس 4th جنریشن شروع ہوئی. 4th جنریشن میں ہمارے پاس جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے ٹیررزم. اس سے پہلے ہمارے ٹیررزم کے کئی ایشو نہیں تھے. اس کے بعد ہمارا ٹیررزم مین ایشو بنا، اور اب ٹیررزم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی پولیٹیکل اور ڈویژن آئیڈیالوجیکل ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک قسم کا کنونشنل وارفیئر میں آتا ہے جس میں جو پولیٹکس وارفیئر میں ڈسٹنکشن ہوتی ہے وہ اس قسم کی جاتی ہے. چوتھی نسل کا جنگی سامان اور جنگی سیاست کے جنگجوؤں اور عام شہریوں کے درمیان لکیر کو لا دینے کی خصوصیت ہے. تھینک السلام علیکم. My name is Abdullah Safir and I belong to Abbottabad city. Today I am here to talk with you why I want to join Pak Army as a commission officer. This is my aim from my childhood to join Pak Army as a commission officer, and I like Pak Army uniform and their manners and rule regulation. It is highly respected institute and chance to help people in any disaster. And chance to defend our motherland, and chance to help defend our motherland, and I desire to serve our country. So that's why I joined to Pak Army as a commission officer. Thank you. السلام علیکم جنٹل مین. آج کا میرا ٹاپک ہے وقت کی قدر کرنا. زندگی میں ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے. زندگی میں ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے. جو بھی کام کرو وہ وقت پہ کرو، اور ہر کام کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جب ہم کام کے لیے وقت نکالیں گے تو وہ کام ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اور
ہر کام کا مثال کے ٹائم تو کھیلنے کا اپنا وقت ہوتا ہے اور پڑھنے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اور ذکر کرنے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. جب ہم سب کے لیے ٹائم نکالیں گے، اس کا شیڈول بنائیں گے وقت کا، تو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. میرا یہی کہنا ہے کہ وقت کا قدر کرو اور وقت کے ساتھ چلو، وقت کو اپنا غلام بناؤ. گڈ شاباش، تالیاں بجاؤ. نیکسٹ کون رہ گیا بھائی؟ 2 بچے رہ گئے، ان کی ویڈیو نہیں بنانی، آپ کر دو. ماشاء اللہ، اچھا آپ لوگ بولے ہیں، اس طرح پریکٹس کرتے رہیں گے تو ود دی پیسج آف گرو کریں گے اور کامیاب ہوں گے. کیوں پبلک اسپیکنگ بہت ضروری ہے. اور جو بچے ویسے بھی بعض ایک وکیل صاحب آئے، ان کو بچے کہتے ہیں سر پبلک اسپیکنگ سکھائیں یہاں بچوں کو. پبلک اسپیکنگ نہیں سکھائی جاتی تعلیمی اداروں میں، اچھے تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے، جس طرح میں نے نام لیے کالجز کے. تو پبلک اسپیکنگ بہت میٹر کرتی ہے کامیابی کے لیے. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا جتنے دوست ہیں، تاکہ ان تک ہماری آواز پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.